تو آج ہم ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں اس زمانے پر جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی اسلام سے پہلے کا عرب۔ جی، جسے دور جاہلیت بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو سمجھنے کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت کے حالات کیسے تھے، معاشرہ کیسا تھا، لوگوں کے عقیدے کیا تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پس منظر وہ کیا تھا۔ جی، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو شروع کہاں سے کریں؟ جغرافیہ سے؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ دیکھیں، وہ علاقہ زیادہ تر صحرائی تھا، پتھریلا، پہاڑ تھے۔ مطلب آسان نہیں تھا وہاں رہنا یا باہر سے آنا۔ بالکل، اسی لیے جو بڑی طاقتیں تھیں نا آس پاس، جیسے روم اور فارس، انہوں نے زیادہ کوشش نہیں کی اس پر قبضہ کرنے کی۔ ان کے لیے یہ زیادہ پرکشش نہیں تھا۔ اچھا، تو اس الگ تھلگ ہونے کا کوئی اثر بھی ہوا ہوگا؟ بالکل ہوا۔ ایک تو یہ کہ عربی زبان جو تھی وہ کافی حد تک اپنی اصل حالت میں رہی، خالص رہی، باہر کے اثرات کم تھے۔ اور شاعری؟ سنا ہے شاعری کا بڑا زور تھا۔ اوہو، شاعری تو سمجھے ان کی پہچان تھی۔ یہ صرف زبان کا کھیل نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا تھی شاعری؟ وہ ان کا میڈیا تھی۔ تاریخ بھی اسی میں محفوظ ہوتی تھی، قبائلی فخر، بہادری کے قصے، سب کچھ۔ یعنی ایک طرح سے ان کا فیس بک اور ٹویٹر شاعری تھی؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ وہ جو سبا معلقات کا ذکر آتا ہے نا، جی، وہ 7 نظمیں جو کعبہ پر لٹکائی گئی تھی۔ بالکل، وہ اس دور کی شاعری کے عروج کی مثال ہے۔ لیکن اس زباندانی اور فخر کے ساتھ کچھ کیا کہتے ہیں منفی پہلو بھی تھے۔ منفی پہلو؟ اچھا، جیسے شدید قسم کی قبائلی عصبیت، غرور، میرا قبیلہ سب سے اونچا۔ اور اس کی وجہ سے جنگیں، سینکڑوں سال تک چلنے والی جنگیں، بعض اوقات تو بالکل معمولی بے بنیاد باتوں پر شروع ہو جاتی تھیں۔ اچھا، اتنی لمبی جنگیں؟ جی۔ اور ہتھیاروں سے عشق تھا، گھوڑا اور تلوار، یہ تو ان کی جان تھے۔ کہتے ہیں عربی میں گھوڑے اور تلوار کے لیے 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ 1000 سے زیادہ؟ اندازہ ہو رہا ہے اہمیت کا۔ اور پھر کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو لوٹ مار اور دھوکہ دہی میں مشہور تھے۔ اچھا، ان کو زیبان العرب کہتے تھے، یعنی عرب کے بھیڑیے۔ مسافروں کو لوٹ لینا یا پانی کے کنویں چھپا دینا تاکہ وہ پیاسے رہ جائیں، یہ بھی ہوتا تھا۔ یہ تو بڑی سخت بات ہے، پانی چھپا دینا۔ جی، ماحول کی سختی اور کچھ لوگوں کی بے رحمی، دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور وہ توہم پرستی والی باتیں بھی سنی ہیں؟ بہت زیادہ، شدید قسم کی، عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ مثلاً کوئی سفر سے واپس آئے تو گھر جانے سے پہلے ایک درخت کی شاخ سے اپنی بیوی کی وفاداری چیک کرے گا۔ ہیں؟ شاخ سے؟ وہ کیسے؟ اب یہ ان کی اپنی منطق تھی کہ شاخ تر و تازہ رہی تو بیوی وفادار، مرجھا گئی تو نہیں۔ مطلب بالکل بے بنیاد باتیں۔ عجیب۔ اور وہ مرنے والے کے ساتھ؟ ہاں، مرنے والے کی قبر پر اس کی اونٹنی یا گھوڑے کو بھوکا پیاسا باندھ دیتے، یہ سوچ کر کہ اگلے جہان میں سواری کے کام آئے گا۔ اور سب سے زیادہ جو دل دہلانے والی بات سنی جاتی ہے، وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم تھی، ود البنات۔ جی، یہ کیوں کرتے تھے؟ غربت کا ڈر یا غیرت کا مسئلہ؟ دونوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ غیرت کا پہلو زیادہ نمایاں لگتا ہے کہ بیٹی کسی جنگ میں پکڑی نہ جائے یا کسی کو دینی نہ پڑے۔ قیس ابن عاصم کا واقعہ بہت مشہور ہے، جس نے اسلام لانے سے پہلے اپنی کچھ روایات میں 10 بیٹیاں زندہ دفنا دی تھیں۔ یا اللہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر۔ قرآن پاک میں سورۃ التکویر میں جب پوچھا جاتا ہے بے ای ذنب قتلت، کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی، تو اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ یہ تو ہوئی معاشرتی صورتحال۔ مذہبی طور پر کیا تھا؟ کیا یہ عقیدے ان چیزوں سے جڑے تھے؟ مذہبی طور پر آپ دیکھیں تو بت پرستی کا غلبہ تھا۔ بت پرستی خانہ کعبہ میں بھی؟ جی، خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اسی کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 360؟ جی۔ ایک شخص تھا عمرو بن لوہی، وہ شام گیا اور وہاں سے ہبل نام کا ایک بڑا بت لے آیا اور اسے لا کر کعبہ کی چھت پر نصب کر دیا۔ وہ ان کا سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ ہبل اور دوسرے بھی ہوں گے؟ ہاں، لات، منات، عزا، یہ بھی بڑے بت تھے۔ اساف اور نائلہ کے بت بھی تھے۔ ہر قبیلے کے اپنے اپنے بت بھی ہوتے تھے۔ ہشام ابن کلبی کی ایک کتاب ہے، کتاب الاسنام، یعنی بتوں کی کتاب، اس میں ان سب کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، تو صرف بتوں کی پوجا تھی یا کچھ اور بھی؟
کچھ لوگ آسمانی چیزوں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند، سورج، ستارے۔ چاند شاید سب سے زیادہ مقبول تھا۔ اور وہ کاہن اور نجومی قسم کے لوگ؟ ہاں، کاہن، عراف، نجومی، ان کا بڑا زور تھا۔ وہ غیب کی خبریں بتانے، مستقبل کا حال سنانے کے دعوے کرتے تھے۔ مختلف طریقے استعمال کرتے تھے، کبھی تیروں سے فال نکال رہے ہیں، کبھی ستاروں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا عرب میں صرف بت پرست ہی رہتے تھے یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تھے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، دوسرے مذاہب بھی موجود تھے، خاص طور پر یہودی۔ جب یروشلم میں تباہی ہوئی تو بہت سے یہودی قبائل ہجرت کر کے شمالی اور مغربی عرب میں آ بسے تھے۔ اچھا، کہاں؟ جیسے خیبر میں اور مدینہ کے آس پاس۔ بنو نذیر، بنو کینوکا، بنو قریظہ، یہ مشہور یہودی قبائل تھے۔ اور عیسائی؟ یہیں وقت کے ساتھ ان میں بھی بگاڑ آ گیا تھا۔ جیسے یہودیوں میں کچھ علماء، ربی، وہ خود کو ایک طرح سے آپ کہیں شریعت بدلنے کا اختیار دینے لگے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور عیسائیوں میں؟ عیسائیوں میں رہبانیت کا رواج بڑھ گیا تھا، دنیا کو بالکل چھوڑ دینا۔ اس سے بھی اپنے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ تو مطلب ہر طرف کچھ نہ کچھ بگاڑ تھا، لیکن کیا سب کچھ برائی تھا؟ کوئی اچھی بات نہیں تھی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان تمام برائیوں، خرابیوں کے باوجود کچھ بہت اچھی صفات بھی تھیں۔ مثلاً؟ مہمان نوازی۔ عرب اپنی مہمان نوازی میں مشہور تھے۔ حاتم طائی کا نام تو آج بھی مثال دیا جاتا ہے سخاوت میں۔ جی بالکل، حاتم طائی۔ اور وعدہ وفائی، زبان دے دی تو پھر جان چلی جائے، وعدہ پورا کرنا ہے، یہ بھی ان کی ایک اہم خوبی تھی۔ تو ایک ملی جلی تصویر بنتی ہے۔ اب آتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف۔ قریش کا قبیلہ، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کا کیا مقام تھا اس معاشرے میں؟ عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا، وہ قریش کے بہت بڑے سردار بنے۔ ان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ پیدا مدینہ میں ہوئے تھے، اپنے ننیحال میں۔ اچھا، مکہ میں نہیں؟ جی نہیں، ان کے والد ہاشم تجارت کے سلسلے میں مدینہ گئے تھے، وہاں شادی کی، وہیں شیبہ پیدا ہوئے۔ بعد میں ان کے چچا مطلب انہیں مکہ لائے۔ جب وہ انہیں اونٹ پر بٹھا کر لا رہے تھے تو لوگوں نے سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے، تو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہنے لگے۔ نام یہی مشہور ہو گیا۔ اچھا، یہ وجہ تھی عبد المطلب نام کی۔ تو وہ سردار کیسے بنے؟ اپنی قابلیت، سمجھداری اور خدمات کی وجہ سے۔ اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے زمزم کے کنویں کو دوبارہ دریافت کرنا۔ وہ کنواں بند ہو چکا تھا یا گم ہو گیا تھا۔ زمزم کا کنواں وہ کیسے دریافت کیا؟ انہیں خواب میں بار بار ایک جگہ کنواں کھودنے کا حکم ملا۔ خواب میں کنویں کے نام بھی بتائے گئے، طیبہ، برہ، مزنونہ اور زمزم۔ اچھا، کئی نام تھے اس کے؟ جی، اور نشانیاں بھی بتائیں گئیں کہ وہ جگہ اساف اور نائلہ بتوں کے درمیان ہے، وہاں غلاظت اور خون پڑا ہوتا ہے، وہاں چیونٹیوں کا بل ہے اور کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ یہ تو بڑی واضح نشانیاں تھیں۔ جی، انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور وہ جگہ کھودنا شروع کر دی۔ قریش نے مخالفت کی کہ ہمارے بتوں کے پاس یہ کیا کر رہے ہو، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ اور کنواں مل گیا؟ جی، کنواں مل گیا، اور اس سے ان کی عزت اور سرداری مکہ میں بہت بڑھ گئی۔ اور وہ جو قصہ ہے کہ انہوں نے بیٹے کی قربانی کی منت مانی تھی، وہ اسی زمزم سے جڑا ہے؟ ہاں، قصہ یہ ہے کہ جب قریش مخالفت کر رہے تھے اور عبد المطلب کے ساتھ صرف ایک بیٹا حارث تھا، تو انہیں یہ احساس ہوا کہ اگر زیادہ بیٹے ہوتے تو کوئی مخالفت کی جرت نہ کرتا۔ تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے اور وہ جوان ہو کر ان کا دفاع کرنے کے قابل ہوئے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر کعبہ کے پاس قربان کریں گے۔ اچھا، یہ منت مانی تھی، پھر کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا کیے۔ جب وہ جوان ہو گئے تو عبد المطلب کو خواب میں اپنی منت پوری کرنے کا حکم ہوا۔ تو اب 10 میں سے کسے قربان کریں؟ انہوں نے قرعہ اندازی کی۔ عربوں میں یہ رواج تھا، تیروں پر نام لکھ کر قرعہ ڈالتے تھے۔ اور قرعہ کس کے نام نکلا؟ ان کے سب سے چھوٹے اور سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کے نام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی مشکل صورتحال ہو گئی ہوگی ان کے لیے۔ یقیناً، وہ عبداللہ کو لے کر کعبہ کے پاس گئے قربان کرنے، لیکن ان کے دوسرے بیٹوں نے، خاص طور پر عباس نے اور قریش کے دوسرے سرداروں نے انہیں روک دیا۔ کہا کہ یہ رسم نہ ڈالیں ورنہ ہر کوئی اپنے بیٹے قربان کرنے لگے گا۔
تو پھر حل کیا نکلا؟ مشورہ ہوا کہ حجاز کی ایک مشہور کائنہ غیب دان عورت سے پوچھا جائے۔ وہ سب اس کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ تمہارے ہاں خون بہا یعنی دیت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا جاؤ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو اونٹ 10 بڑھا دینا، اور یہ کرتے رہنا جب تک تمہارے رب کی رضا سے قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکل جائے۔ اچھا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا؟ جی، وہ واپس آئے اور قرعہ اندازی شروع کی۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا رہا اور اونٹوں کی تعداد 10 کر کے بڑھتی گئی۔ کب تک؟ کتنے اونٹوں تک؟ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب جا کر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ 100 اونٹ؟ تو پھر عبداللہ کی جگہ 100 اونٹ قربان کیے گئے؟ بالکل، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ابن الذبیحین یعنی 2 ذبیحوں کی اولاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک حضرت اسماعیل جن کی قربانی کا واقعہ مشہور ہے، اور دوسرے ان کے والد حضرت عبداللہ جن کے بدلے 100 اونٹ ذبح ہوئے۔ یہ تو بڑا اہم واقعہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ کی شادی پھر حضرت آمنہ سے ہوئی؟ جی، حضرت عبداللہ اپنی خوبصورتی، پاکیزگی اور شرافت میں بہت مشہور تھے۔ کہتے ہیں ان کے چہرے پر ایک خاص نور چمکتا تھا۔ نور؟ کیسا نور؟ ایک غیر معمولی روشنی یا کشش۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ورقہ بن نوفل جو بعد میں عیسائی عالم بنے کی بہن قتال نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو ان کے چہرے کے نور سے متاثر ہو کر انہیں شادی کی پیشکش کی، اور یہ بھی کہا کہ جو 100 اونٹ تمہارا فدیہ دیا گیا تھا وہ میں دیتی ہوں۔ اچھا، تو حضرت عبداللہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ اپنے والد کے بہت تابع فرمان تھے۔ پھر عبد المطلب نے خود حضرت عبداللہ کے لیے رشتہ تلاش کیا۔ ایک یمنی یہودی عالم سے ان کی ملاقات کا بھی ذکر ملتا ہے، جس نے عبداللہ کے ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ ان ہاتھوں میں سرداری بھی ہے اور نبوت کی نشانی بھی، اور اس نے مشورہ دیا کہ ان کی شادی بنو زہرہ قبیلے میں کریں۔ بنو زہرہ میں؟ جی، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی بی بی آمنہ سے طے کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مالدہ ہیں؟ جی بالکل، اور اسی موقع پر عبد المطلب نے اپنا نکاح بھی وہب کی بھتیجی حالہ بنت وہب سے کیا، جن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اچھا، یعنی باپ بیٹے کا نکاح ایک ہی خاندان میں ایک ہی موقع پر ہوا؟ جی، اس طرح کے رواج تھے اس وقت۔ تو حضرت عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہو گئی۔ بعد میں کہتے ہیں قتال پھر حضرت عبداللہ سے ملے اور کہا کہ اب وہ نور تمہارے چہرے پر نہیں جو پہلے تھا، تو حضرت عبداللہ نے اشارہ کیا کہ اب وہ نور آمنہ کو منتقل ہو گیا ہے، یعنی وہ نور نبوت تھا جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا۔ ایسا ہی مانا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ایک طرح سے اس دور کا، اس ماحول کا، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک خاکہ۔ جی، ایک ایسا معاشرہ جہاں بہت تضادات تھے۔ ایک طرف اگر جہالت، جنگ و جدل، توہم پرستی، بت پرستی تھی، تو دوسری طرف زباندانی، شاعری، مہمان نوازی، وعدہ وفائی جیسی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ اور اسی پس منظر میں پھر اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ پس منظر سمجھنے کے بعد شاید اسلام کے پیغام کی اور پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تبدیلی کی قدر و قیمت اور عظمت کا احساس اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس قدر سخت، بکھرے ہوئے اور کئی لحاظ سے تاریک ماحول کو بدل کر ایک ایسی امت کی بنیاد رکھنا جو توحید، علم اور اخلاق پر قائم ہو، یہ واقعی ایک بہت بڑا انقلاب تھا، شاید تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب۔ اور یہ جاننا کہ یہ سب کیسے ہوا، یہی تو اس سفر کو دلچسپ بناتا ہے۔